رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے چاہے محبت کر لو لیکن یہ سوچ کے کہ ایک دن اس سے مجھے جدا ہو جانا ہے. تو بھائی دل نہ لگاؤ, دنیا کماؤ ضرور, دل نہ لگاؤ. دل کس سے لگانا ہے؟ اللہ سے, جس کے پاس ہم سب نے لوٹ کر جانا ہے. اس کا سب سے پہلا فائدہ پتہ ہے کیا آپ کو ہوگا؟ آپ دنیا میں ڈپریشن اور اسٹریس سے پاک صاف ہو جائیں گے. ٹینشن سب سے پہلے کیا ہو جائے گی؟ ختم. میں زیادہ تر ٹینشن میں دولت مندوں کو دیکھتا ہوں. آپ حیران ہوں گے, دولت مند کے پاس, یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں, مسجد میں جھوٹ نہیں بولوں گا میں, ڈپریشن اور ٹینشن کے مریض تاجروں میں, اور جن کے پاس دنیا ہے, بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, جن کے پاس عیاشی کے سارے سامان ہیں, ان میں ڈپریشن اور ٹینشن کی بیماری غریب لوگوں سے زیادہ ہے. حالانکہ ٹینشن تو غریب کو ہونی چاہیے جس وقت کھانے کو روٹی نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ ہمارے ملک میں بھی ہے. جیسے جیسے آپ دوسرے ملکوں میں جاؤ گے تو جس ملک میں ترقی جتنی زیادہ نظر آئے گی ٹینشن کا ریشو اس میں اتنا زیادہ. یعنی ملک اگر ترقی زیادہ کر رہا ہے تو اس میں ٹینشنیں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں, ڈپریشن کے مریض زیادہ ہیں اس میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو آدمی فنا ہونے والی چیز سے دل لگاتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف. اور مالدار آدمی زیادہ دل لگاتا ہے مالدار دولت سے. غریب آدمی کے پاس ایک چیز ہی نہیں ہے تو دل کس سے لگائے گا وہ؟ دیکھو دل اس سے لگتا ہے جو آپ کے پاس ہے, جو نہیں ہے اس سے دل نہیں لگتا. لوگوں کو عشق ہو جاتا ہے نا کسی عورت سے, تو جس عورت کو دیکھا ہو, جس کے ساتھ رہا ہو, اس سے عشق ہوگا, یا جس کو دیکھا ہی نہیں ہے اس سے عشق ہو جائے گا؟ بھائی بادشاہ جو مصر کا بادشاہ تھا, اس کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا تو عشق ہو گیا نا. آج کی عورتیں بھی تو یوسف علیہ السلام کے تذکرے سنتی ہیں مگر عشق ہوتا ہے کیونکہ دیکھا نہیں ہے. جو چیز دیکھی نہیں ہے, آپ جس کے ساتھ رہے نہیں ہیں, اس سے آپ کو عشق نہیں ہوتا, چاہے کیسے تذکرے سنتے رہیں آپ بیٹھ کے. تو دولت مند آدمی دولت کو دیکھتا ہے, وہ گاڑیوں کے مزے دیکھ چکا ہوتا ہے, وہ پیسے کی نشہ دیکھ چکا ہوتا ہے, لہذا اس کے دل میں پیسے کی, عزت کی, شہرت کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب محبت پیدا ہوتی ہے تو اس کو بار بار یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم. اور اللہ بعض دفعہ تو زندگی میں ہی چھین لیتا ہے یہ چیزیں. کتنے پیسے والے لوگ ہیں جو فقیر ہو گئے, روڈ پہ آ گئے. کتنے لوگوں کی عزت داؤ پہ لگتی ہے, اللہ عزت چھین لیتا ہے. کتنے باڈی بلڈر, صحت مند, وزن اٹھانے والے, اچانک کوئی خطرناک بیماری لگی اور بستر پہ لیٹ گئے. یہ چیز انسان کو آہستہ آہستہ کیا کرتی ہے, اندر سے دیمک کی طرح کھاتی. ایک صاحب میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے فیکٹریوں کے مالک, وہ پرانا قصہ ہو گیا, اب ان کو بھی یاد نہیں ہوگا کہ میرا تذکرہ ہو رہا ہے. فیکٹریوں کے مالک کہنے لگے, اچھا داڑھی بھی, نمازی بھی, کہنے لگے مفتی صاحب میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے لیکن پتہ نہیں ہر وقت یہ خوف لگا رہتا ہے کہ میرا یہ بزنس ختم نہ ہو جائے کہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کسی رکشے والے نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ مفتی صاحب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, مجھے ڈر ہے کہ رکشہ بھی نہ چھن جائے تو بالکل ہی ختم ہو جاؤں گا. نہ وہ نہیں, وہ اس کو نہیں ہوگی یہ ٹینشن. فیکٹریوں کے مالک کو ٹینشن ہو رہی ہے کہ یہ کہیں مجھ سے چھن نہ جائے. حالانکہ ٹوپی بھی, کسی بزرگ سے بیعت بھی, اور اتنی بڑی داڑھی بھی. میں نے کہا محترم آپ اوپر سے دیندار بن گئے ہو, آپ اندر سے دیندار نہیں ہو. میں نے کہا آپ اس دنیا, ان دیواروں سے, اینٹوں سے, ان مٹی کی بنی ہوئی چیزوں سے نا محبت بہت کرتے ہو. کہہ رہے اس کا علاج کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا علاج یہ ہے, آپ یہ فرض کر لو کہ چھن گیا ہے, سب کیا ہو گیا, فینش, ختم, روڈ پہ آ گئے, گھر والوں نے دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیا. فرض کر لو, یہ فرض کرو آپ کی فیکٹری ابھی بند ہو گئی. بس یہ آخری بات ہے, کر کے بیان ختم کرتا ہوں. فرض کرو آپ کی فیکٹری ابھی کیا ہو گئی, اب کیا ہوگا؟ اب آپ گھر میں آؤ گے, بیگم کہے گی مجھے سونے کے 2 کڑے بنا دو. آپ بولو گے بیگم کڑے گئے تیل لینے, یہی بولو گے نا. بیگم اب کچھ نہیں ہے, میں نہیں بنا سکتا. بیگم بولے گی ناشتے میں انڈے کھلا دو, آپ بولو گے انڈے کے پیسے نہیں. بیگم بولے گی نہاری بنا دو, آپ بولے گے نہاری نہیں لا سکتا میں. برگر کھلا دو, پیزا کھلا دو, نہیں ہے پیسے. تو بیگم کیا کرے گی؟ تانے دے گی,
آپ بولو گے رہنا ہے رہو, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. آئی بس, آپ لوگ کو ٹینشن فری بنا کے جا رہا ہوں میں. بیگم میرے بس میں جو تھا میں تو ابھی بھی کروں گا, میں جو کمانے کی, لیکن اب اللہ نے بند کرا دی تو میرا تو قصور نہیں ہے. بچے بولیں گے ابا ہمارا خراب ہے, تو آپ بولو بیٹا اب یہ مکان میرا بک رہا ہے کیونکہ کھانے کو روٹی نہیں ہے, روڈ پہ آنے والے ہیں تھوڑے دنوں میں. تو سب سے پہلے تو بیگم بھاگے گی, کہاں جائے گی؟ ابا کے گھر. اس وقت آپ نے یہ سوچنا ہے دنیا مسافر خانہ ہے. کیا سوچنا ہے؟ آج نہیں جاتی تو کل ویسے بھی انہوں نے قبر میں اتارنا تھا, اس کے بعد تو یہ اس سے تو بہتر ہے ابھی ابا کے گھر گئی ہے, مرنے کے بعد تو پتہ نہیں کس کے گھر جا کے بیٹھی ہوئی ہو شادی کر کے, میری وراثت پہ اس کو کھلا رہی ہو. اس سے تو پھر بھی بہتر ہے کہاں جا کے بیٹھ گئی؟ ابا کے گھر. پھر اب بچے جائیں گے, بھاگیں گے وہ, ابا ہمارا غریب. بچے بھی بھاگ جاتے ہیں آج کل, ابا بھی جب تک ابا ہے جب تک کھلا رہے وہ, جب کھلانا پلانا بند تو ابا ابا کچھ نہیں ہوتا. آج کل بہت کم غیرت مند لوگ ہوتے ہیں جو غریب باپ سے بھی محبت کر رہے ہوں گے. ایک بچہ مجھے کہنے لگا پتہ نہیں میں اس ابا کے گھر میں کیوں پیدا ہو گیا, مجھے خود کہہ رہا تھا, کہہ رہے یار میں ان گھر میں پیدا ہو جاتا کتنا اچھا تھا. یہ سوچ بن رہی ہے. تو میں نے کہا پھر یہ فرض کر لینا بچے بھی آہستہ آہستہ بھاگ گئے, تو یہ سوچ لینا ویسے بھی دفن کرنے کے 3 دن تک ابا یاد آتے ہیں, چوتھے دن بچوں کو بھی ابا یاد نہیں آتے. وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے ابا تھے 1900 فلانے میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. بڑی خوشی خوشی بتا رہے ہوتے ہیں نا. لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ کے ابا کب مرے, کہہ رہے ہیں ہمارے ابا 2005 میں مرے, ایسے ہی بتا رہے ہوتے ہیں نا. کوئی غم نہیں ہوتا, کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. ساری زندگی جس نے کھلایا پلایا, آنکھ بند ہونے کے بعد 2 4 5 دن ابا یاد آتا ہے. اس کے بعد اس میت والے گھر میں دیگیں چل رہی ہوتی ہیں, ڈڑنگ ڈڑنگ دیگوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. ابے بوٹی ڈال کے لائے, کیا لے کر آیا یار تو. وہ میت کے وارثین بول رہے ہوتے ہیں. بیوہ اس دن ایسا روتی ہے جس دن شوہر مرتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ اب تو یہ اس کے ساتھ والی قبر بنوا رہی ہے اپنے لیے. 3 4 دن کے بعد عورتیں بڑی ہوشیار ہوتی ہیں, پتہ ہے آپ کو, روتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے دوپٹے چیک کر رہی ہوتی ہیں وہ کپڑوں کے معاملے میں. ایک عورت کے میت ہوئی نا, وہ رو رہی ہے. میت میں جو عورتیں آتی ہیں نا, روتے روتے ساڑیاں دوپٹے چیک کر رہی ہوتی ہیں, ایک دوسرے کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں. ایک میاں کا انتقال ہو گیا, عورتیں یہ اسٹائل ہوتا ہے, باتیں روتے ہوتے, ہائے منع کے ابا دنیا سے چلے گئے, ہائے ہائے بہت افسوس. بہن یہ دوپٹہ کہاں سے لیا تم نے, ہائے 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 بہت افسوس ہوا. تو وہ روتے روتے بتا رہی ہوتی ہے, ہائے ہائے بہت اچھے تھے میرے میاں, بولٹن مارکیٹ سے خریدا تھا, ہائے 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 ہائے. پھر وہ بتا رہی تھی ہاں وہاں ذرا سستا مل جاتا ہے, میں حیدری تھوڑی مہنگی پڑتی ہے. ان کے رونے بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, اور دوپٹوں کے پروگرام بھی, چوڑیاں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں, اور رشتے بھی ہو رہے ہیں. میت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ لڑکی بیٹھی بھی ہے وہاں, وہ پتہ نہیں میت کی کون ہے, ابھی کنواری ہے, اچھا بہن میں اپنے بچے کے لیے بات کروں گی اس, ابھی تو ذرا پروگرام چل رہا ہے, بعد میں 3 4 دن بعد بات.